تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم آخر اس بات تک پہنچتے کیوں ہے کہ ایک واقعہ ہوگا اس کے بعد ہم انتظامات کریں گے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے جو ہاسپٹلز ہیں، تو جب کل کا یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی جو ہے انہوں نے اسپتالوں میں جو ہے وہ یہ فائر کے جو وہ ہے وہ سب کچھ وہ یہ سسٹم وہ ہے یہ وہ بڑی ٹھیک کر اچھی رہے بات تھے. ہے، بڑی اچھی بات ہے ارباب صاحب کے موک ایکسرسائزز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی پشاور کے اسپتالوں میں ہو رہی ہیں. بہت سی چیزیں میرے پاس میں آئی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے. اور خوشی مجھے یہ ہے کہ آپ کا تعلق حکمران جماعت سے ہے مگر آپ غیر جانبدار گفتگو کر رہے ہیں، آپ کوئی اس کے اوپر سیاست نہیں کر رہے. پرویز رشید صاحب نے بڑے محترم ہے ہمارے لیے، انہوں نے بڑی اچھے سجیشن دی ہے. انہوں نے کہا جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ یہ پابندی لگا دے تمام بیوروکریسی پہ، تمام سیاستدانوں پہ، تمام اہل اقتدار کے اوپر کہ آپ نے، آپ کی فیملی نے، آپ کے بچوں نے، سب کا جو علاج ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں ہوگا تو یہ اسپتال صحیح ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ بھی پابندی یہ لگا دیں کہ جتنے بھی سیاستدان، بیوروکریسی ہیں، بڑے لوگ ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ اتنا ٹیڑھا نہیں ہے؟ اگر یہ ایسی قانون سازی ہو گئی تو یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ کا نظارہ پیش کریں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو اپنی بات بتاتا چلوں، چونکہ میرے گھر کے بالکل سامنے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے، ریڈنگ ہاسپٹل بھی ہم سے تو 5-6 منٹ کے فاصلے پہ ہے. تو مجھے تو اگر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں تو سرکاری ہاسپٹل کا ہی رخ کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہاں پر آپ کو جو ایمرجنسی میں جو سہولیات ملتی ہے تو وہ بہتر ہوتی ہے. یعنی میں یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں. اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مقابلے میں یہاں پر انتظامات صحیح ہوتے ہیں. لیکن جب سے یہاں پر یہ جو موجودہ حکومت پر سر اقتدار آئی ہے گزشتہ 13 سالوں سے، تو اب ان ہاسپٹلز کی حالت وہ نہیں ہے. کیونکہ اب یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھا، انجیکشن بھی نہیں ملتا ہے، وہ بھی آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے. اگر اب آپ سیاست کر رہے ہیں، اب ارباب صاحب معذرت نہیں کے نہیں ساتھ میں اب آپ سیاست نہیں سیاست کی کر، میں طرف نے تو چلے آپ گئے ہیں. کو بولا میں کہ سانحے پہ میں نے کوئی آپ کو سیاست نہیں بتایا کرنا کہ چاہ میں رہی. آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. یعنی پہلے جو ایک وہ سرکاری وہ جو ہاسپٹل آپ جاتے تھے ایک چٹ 10 روپے کا ہوتا تھا، میرے خیال میں اب وہ 200-300 روپے تک چلا گیا ہے کہ 500 تک چلا گیا ہے. لیکن اب وہ سہولیات یہاں پہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں سیاست سے ہٹ کر یہ باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں نا، جو حقیقت ہے وہ تو سب کو پتا ہے. اگر میں یہاں پر جھوٹ بولوں گا تو کوئی اور کل آپ کے پروگرام میں آ کر وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. لیکن ہمیں اس وقت ان باتوں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اس بارے میں چاہے وہ گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے، اپوزیشن ہو، سول سوسائٹی ہو، جو بھی ہو، وہ ہم سب کو جو ہے نا، ہم سب کو، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. یہ ہاسپٹلز ہو یا یہ کالجز ہو، اسکول ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب ہمارے ہیں. انہیں ہم ہی ٹھیک کریں گے. اگر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے تو اس سے تو کچھ بہتر نہیں ہوگا. الزام تراشیاں تو بہت آسان ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. تو دیکھیں نا، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا. اگر یہ کمیٹیاں بھی بن رہی ہے بھی اس کی تحقیقات کے حوالے سے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں آگے کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں اس اپنے جو ہمارے ارد گرد یہ جو معاملات سب یہ آپ نے کچھ بڑی خوبصورت بات کی ارباب صاحب کہ ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے، اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے. آگے کا سوچنے کے لیے اب ذرا سیاسی سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف بھی بہت آگے کا سوچ رہی ہے، اپنے سیاسی مستقبل کا سوچ رہی ہے، عمران خان صاحب کا سوچ رہی ہے، اس پورے پاکستان کا اور حقیقی تبدیلی اور حقیقی آزادی کا سوچ رہی ہے. تو وہ 27 ستمبر کو جو آ رہے ہیں، سندھ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دی جائے گی موجودہ ماحول کے اندر؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو پشاور میں جلسہ تھا 5 اگست کو، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا 27 ستمبر کا. تو انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ یہ ہم جلسہ، یہ جو ہمارا مارچ ہے تو یہ عمران خان صاحب تک رسائی تک ہے کہ ان کو علاج معالجے کی وہ سہولیات مہیا کی جائے. تو عمران خان صاحب کو تو علاج معالجے کے لیے وہ پمس ہاسپٹل لایا گیا تھا. وہاں پر ان کی بہن نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کر لی. انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب تندرست ہیں، ان کی 120/80 بی پی ہے. میرے خیال میں جو آپ کی اور میری بھی نہیں ہوگی. تو دیکھیں، وہ تو بالکل تندرست ہے. تو پھر 27 جو ستمبر کی ان کی کال ہے، اب وہ بے معنی ہے. اگر یہ ویسے انتشار پہ لانے کے لیے آ رہے ہیں تو انتشار کرنے کی تو ان کی اجازت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ 27 ستمبر کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ لوگ جو ہے نا مارچ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اچھا، مارچ کے لیے آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہونا ضروری ہے. تو یہ کس کو لے کر آئیں گے؟ کہ سرکاری وسائل جو سرکاری آفیسرز ہیں، مولانا سرکاری صاحب کے ساتھ اگر ریٹرن ایگریمنٹ ہو گیا، ابھی تو پارلیمنٹ کے حد تک ہوا ہے نا، مولانا صاحب کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ ہو گیا
تو کون کہہ سکتا کہ ہزاروں بندہ نہیں ہوگا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے. مولانا صاحب کی بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے. اس سے پہلے بھی مولانا صاحب اسلام آباد کی جانب مارچ کر چکے ہیں, اور آپ کو یاد بھی ہوگا, میرے خیال میں ہم بھی ان کے ساتھ تھے اس احتجاج میں. اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کس یعنی 2020 کی بات ہے کہ 21 کی بات ہے, لیکن اس میں میرے خیال میں لاکھوں افراد نہیں تھے. صاحب کے دور میں ہی بالکل ہزاروں کی تعداد میں تھے, اس سے بھی کچھ کم تھے جہاں تک, کیونکہ میں خود اس کنٹینر پہ بھی کھڑا تھا. تو دیکھیں نا, یہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن لاکھوں کا جمع کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو انہوں نے دیا کیا ہے, وہ کیوں ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو جائے. انہوں نے تو یہاں خیبر پختونخوا کا جو حال کیا ہے, یہ میں آپ کو سیاست سے ہٹ کر یہ باتیں بتا رہا ہوں جو فیکٹ ہے. ورنہ ایک روز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں گوبر کے, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ جائیں یہاں پر, اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے تو وہاں سے بھی آپ 1-2 بندے اٹھا لیں, 1-2 بندے ہم بھی ہو جائیں گے, 1-2 نیوٹرل جو ہے صحافی ان کو بھی ہم اپنے ساتھ کر لیں گے, اور ہم پورے صرف پشاور سے باہر نہیں نکلتے ہیں. صرف پشاور کے ہم اسکولوں کے, کالجز کے, ہاسپٹلز کے, یہاں کے صرف حالات دیکھتے ہیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر تو اس کے بعد نہ مجھے کچھ کہنے کا وہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. سم ہاؤ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ کہ ایون دو کہ کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوتا ہے, اس میں بھی پولیٹیکل گفتگو کی جاتی ہے, صوبے کے معاملات کو نہیں دیکھا جاتا, لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ تو اپنی جگہ پر ہے, اور سندھ میں ایکٹیویٹی بھی شروع ہو چکی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ارباب خضر حیات خان صاحب موجود تھے.